اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو۔ علاقائی تجزیہ کاروں کی جانب سے ایک جدید تاریخ کی سب سے بڑی اور جدید ترین فضائی لڑائی، جس میں دونوں اطراف کے 125 سے زائد لڑاکا طیاروں نے مبینہ طور پر جنگ کی ابتدائی لہر کے دوران بیک وقت پروازیں کیں، جو بنیادی طور پر 160 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر BVR میزائلوں میں ملوث تھے۔ جاپانی الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈار ماہرین مبینہ طور پر تازہ ترین غیر ملکی ماہرین بن گئے، جنہوں نے نئی دہلی سے چین کے PL-15 ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے عمل میں کی معائنے کی اجازت دی، جو حالیہ پاک بھارت فضائی تنازع کے دوران شمالی ہندوستان۔ تو اس سے پیشتر کہ ہم آج کا گلوبل ڈیفنس ویو کی شروعات کریں، آپ نے ابھی گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو گلوبل ڈیفنس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جب بھی نیا ویلوگ آئے تو آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیفنس ویو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ۔ J-10C کا حصول صرف پاکستان فضائیہ کے لیے بیڑے کی جدید کاری سے کہیں زیادہ نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ پاکستان کی جانب سے جدید لڑاکا طیاروں اور میزائل نظاموں سے بھرے خطے میں طویل فاصلے تک فضائی برتری حاصل کرنے کی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں علاقائی تجزیہ کاروں کی جانب سے جدید تاریخ کی سب سے بڑی اور جدید ترین فضائی لڑائی قرار دیا جا رہا ہے، جس میں دونوں اطراف کے 125 سے زائد لڑاکا طیاروں نے مبینہ طور پر جنگ کی ابتدائی لہر کے دوران بیک وقت پروازیں کیں اور جو بنیادی طور پر 160 کلومیٹر سے زائد فاصلے پر بیانڈ ویو رینج میزائل کے ساتھ ملوث تھے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے مطابق رافیل طیارے بری طرح ناکام ہوئے اور بھارتی پائلٹ مکمل طور پر نااہل ثابت ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری افواج 10 یا 12 طیارے مار گرا سکتی تھی، لیکن ایک سخت حکم تھا، صرف فائرنگ کرنے والوں کو ہی کے خلاف کارروائی کی جائے۔ PAF کے J-10C نے مبینہ طور پر PL-15 کا استعمال کرتے ہوئے 182 کلومیٹر کی رینج پر ہندوستانی فضائیہ کے رافیل طیاروں کو مار گرایا۔ یہ ایک ایسا میزائل جو ایکٹیو الیکٹران سکینڈ ایرے ریڈار سیکر سے لیس تھا اور پاکستان کی اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے ماک 4 تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی رپورٹ کے مطابق دونوں اطراف کے طیاروں نے اپنی سرحدیں عبور کیے بغیر اہداف کو نشانہ بنایا اور صرف طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل نظام پر انحصار کیا۔ انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کے سینئر فیلو ڈگلس بیری کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر یہ چین کا سب سے قابل نظام ہے، جس سے بہت سے لوگ مغرب کے اہم ملٹی رول لڑاکا طیارے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بیری نے مزید کہا کہ چین، امریکہ اور یورپ میں فضائی جنگ کرنے والی نظر رکھنے والی یقیناً دلچسپی لیں گے کہ کون سی حکمت عملی، تکنیک اور نظام نے کام کیا اور کیا ناکام رہا۔ اس تصادم کے مضمرات جنوبی ایشیا سے کہیں آگے ہیں۔ مغربی دفاعی ادارے، پالیسی ساز اور تجزیہ کار سبھی چین کی فضائی توانائی کے ماحولیاتی نظام، خاص طور پر PL-15 کی افادیت سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس پر کئی سالوں سے امریکی اور نیٹو فضائی افواج کی گہری نظر ہے۔ ایک امریکی دفاعی ڈائریکٹر نے تبصرہ کیا، PL-15 ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ایسی چیز جس کے بارے میں امریکی فوج بہت توجہ دیتی ہے، اس کی تخریبی صلاحیت نگاہ رکھتی ہے۔ اس کے بارے میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کہ آیا ہندوستان کے رافیل طیاروں نے جنگ کے دوران میٹیور میزائل لے گئے تھے یا وہ پرانے میکا BVR میزائل پر انحصار کر رہے تھے۔ میٹیور کی اصل رینج کی درجہ بندی کو تسلیم کرتی ہے کہ راکٹ پروپلشن کا ریم جٹ انجن اب بھی زیادہ پاورفل ہے۔ اس بارے میں متضاد رپورٹس موجود ہیں کہ آیا پیپلز لبریشن آرمی ایئر فورس کے زیر استعمال مکمل کارکردگی والے PL-15 ورژن کو چلا رہا ہے یا 2021 میں متعارف کرائے گئے برآمدگی ورژن PL-15E کو چلا رہا ہے۔ ڈگلس بیری نے کہا ہے کہ پاکستان ممکنہ طور پر ایکسپورٹ ورژن پر ریلائی کرتا ہے، لیکن انہوں نے متنبع کیا کہ یہاں تک PL-15E کو بھی زیادہ تر مغربی تجزیہ کاروں کے ابتدائی تخمینے سے کہیں زیادہ قابل دکھائی دیتا ہے۔ یورپی عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو میزائل کی باقیات ملی ہیں، ان سے جو بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت ہم کافی نہیں جانتے، لیکن یہ واضح ہے کہ ہم اس صلاحیت کو کم نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے میں جبکہ بھارت اپنی کارکردگی کا جائزہ لے رہا ہے اور دو معاہدوں پر تنازعات کے منظرنامے میں مستقبل کی ممکنہ مصروفیت کی تیاری کر رہا ہے، J-10C بمقابلہ رافیل تصادم سے حاصل ہونے والے سبق
ممکنہ طور پر واشنگٹن سے نئی دلی تک ڈاکٹرائن خریداری اور اتحاد کی تعمیر پر اثر انداز ہوں گے۔ پاکستان کے لیے J-10C اور PL-15 کی کامیابی نہ صرف اس کی مزاحمتی پوزیشن کو مضبوط کرتی ہے بلکہ فعال تنازعات میں اگلی نسل کی فضائی لڑاکا ٹیکنالوجی کو آپریشنل کرنے میں بھی ایک پیش رفت کی نمائندگی کرتی ہے۔ چین کے لیے یہ ایک واضح نمائش ہے اس کا لڑاکا طیارہ اور میزائل جوڑی کی حقیقی دنیا کی کارکردگی، جس سے ممکنہ طور پر J-10C پلیٹ فارم اور اس کے معاون ہتھیاروں کے سوٹ میں عالمی دلچسپی میں تیزی آئے گی، برآمدگی منظرنامے کو نئی شکل دی جائے گی اور فضائی جنگ میں طویل عرصے سے مغربی غلبے کو چیلنج کیا جائے گا۔ جاپانی الیکٹرانک وارفیئر اور ریڈار ماہرین مبینہ طور پر تازہ ترین غیر ملکی ماہرین بن گئے ہیں، جنہوں نے نئی دہلی سے چین کے PL-15 بیانڈ ویژول رینج ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ملبے کی معائنے کی اجازت مل گئی ہے، جو حالیہ پاک بھارت فضائی تنازع کے دوران شمالی ہندوستان میں برآمد ہوا تھا۔ بھارتی دفاعی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ دورہ ایک غیر وابستہ علاقائی طاقت کے لیے بیجنگ کی جدید ترین اور انتہائی محفوظ میزائل ٹیکنالوجی میں سے ایک چھان بین کرنے کا نادر موقع ہے۔ PL-15 میں جاپان کی دلچسپی اس وقت سامنے آئی جب ٹوکیو میں چین کی پیپل لبریشن آرمی ایئر فورس کی بڑھتی صلاحیتوں پر تشویش بڑھ رہی ہے، جو جاپانی اور تائیوان کی فضائی حدود کے قریب ہے۔ کہ جاپان کی سرحدوں کے قریب پیپلز لبریشن آرمی کے PL-15 سے لیس J-10C اور J-20 لڑاکا طیارے تعینات ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ٹوکیو کا مقصد واضح ہے، چین کے جدید میزائل ڈھانچے کے بارے میں اہم انفارمیشن حاصل کرنا، خاص طور پر اس کے سیکر الگوریدم، ڈیٹا لنک اور الیکٹرانک جوابی اقدامات یعنی ECCM کی ٹیکنالوجی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جاپانی ماہرین سیکر الگوریدم، ڈیٹا لنک اور الیکٹرانک جوابی اقدامات مختلف ڈیٹا حاصل کریں گے۔ سیکر الگوریتم، جسے اکثر میزائل کا دماغ کہا جاتا ہے، PL-15 کی متنازع جیمنگ، بھاری فضائی جنگ کی جنگوں میں اہداف کی شناخت اور ٹریک اور لاک کرنے کی صلاحیتوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، باز رہیں، السلام علیکم۔